اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے میں نقل فرمایا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ یہ سلسلہ دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیوں، بیماریوں، قرض داریوں، گھریلو ناچاتیوں، مقدمہ بازیوں اور دیگر مسائل اور پریشانیوں کا حل بصورت آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث طیبہ، صحابہ کرام علم الرضوان کے ارشادات، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، جہاں ہم آپ کو آپ کے مسائل کا حل بصورت اوراد اور وظائف پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں جو ہے تو آپ لوگوں کے استخارے بھی کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نیک اور جائز کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر آپ ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، نوکری تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور کوئی بھی نیک اور جائز کام شروع کرنے سے قبل اگر آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا استخارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، ان نمبر پر آپ کال کیجئے اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے، اپنا یا جس کا بھی استخارہ کروانا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام بھی ضرور بتائیے، اور ساتھ میں ان جملوں کا بھی اضافہ کر دیجئے کہ اس کا استخارہ کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کر دیا جائے گا اور آپ کے مسئلے کا حل، اس کا روحانی علاج بھی پیش کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو تعویذات عطاریہ درکار ہوں تو آپ جس شہر سے ہمیں کال کریں تو اس کی آپ نشاندہی بھی فرما دیجئے، اگر ہمارے علم میں ہوگا تو آپ کو وہاں کے تعویذات عطاریہ کے بستے کا ایڈریس ہم عرض کر دیں گے، ورنہ آپ چاہیں تو ہم سے بذریعہ مکتوب بھی رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اس کا ایڈریس آپ نوٹ کیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ بیرون ملک سے جو ہمیں مکتوب کی صورت میں رابطہ فرمائیں وہ اس میں پاکستان کا بھی اضافہ فرما دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسئلے کا حل، اس کے تعویذات عطاریہ اور ساتھ ہی ساتھ امیر اہل سنت کے مکتوبات میں سے کوئی مکتوب جو مجلس روانہ کرتی ہے وہ انشاءاللہ عز و جل وہ مکتوب بھی آپ کو روانہ کر دیا جائے گا۔ اگر اس سے بھی اگر آپ فاسٹ سروس چاہ رہے ہیں، دور جدید ہے، مکتوب پہنچنے میں وقت لگتا ہے،
اور دوسرے ملک سے بعض جو رابطہ کرتے ہیں ان کے تو بعض اوقات کئی دن لگ جاتے ہیں. اس سے بھی اگر آپ فاسٹ سروس چاہتے ہو تو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر ہی روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس روحانی علاج کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مزید چند آپشنز کھل کر آ جائیں گے. سب سے پہلا آپشن ہوگا جس میں آپ ایکوائرنگ تعویذات عطاریہ یا یہ آپ کلک کریں گے, آپ کے سامنے فارم کھل کر آ جائے گا. اس میں آپ جو ہے تو اپنا ڈیٹا انٹری کر دیجئے اور ساتھ میں جو اس کے قوائف ہیں آپ فل اپ کر دیجئے اور آپ اس کو سبمٹ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل سبمٹ ہوتے ہی انشاءاللہ عز و جل آپ کو رپلائی مل جائے گا کہ آپ کا فارم جو ہے وہ سبمٹ ہو چکا. اگر ایڈریس اس پر مکمل ہوا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو تعویذات عطاریہ بائی پوسٹ گھر بیٹھے آپ کو روانہ کر دیے جائیں گے, آپ کو گھر بیٹھے مل جائیں گے. اچھا, اگر آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو اسی ہماری سروس یعنی روحانی علاج اسی میں استخارہ وایا ای میل کا بھی آپشن موجود ہے. چونکہ ہمارے ان مدنی چینل کے نمبرز پر اور جو ہمارے دعوت اسلامی کی جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس والا نمبر ہے 0213485871 ساری دنیا میں ایک واحد نمبر ہے. پاکستان میں یہ واحد نمبر ہے جس پر استخارہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہند میں بھی ہمارا استخارے کا مکتب ہے اور UK میں بھی استخارے کا مکتب ہے. تو فی الحال یہ ایک نمبر ہے جس پر استخارہ کیا جاتا ہے. ورلڈ وائڈ اس پر کالز آتی ہیں, روزانہ 2000 سے زائد استخارے اس نمبر پر کیے جاتے ہیں اور یہ ایک نمبر ہے, یہ 20 لائنوں پر جمپ کرتا ہے. تو اس پر کال کرنے والے کالز کرتے ہیں اور یہ سروس ہماری صبح 9 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے اس پر استخارہ جاری رہتا ہے. آپ چاہیں تو ابھی بھی کال کر سکتے ہیں, آپ کا استخارہ کر دیا جائے گا. چونکہ ان نمبر پر اسلامی بہنوں کو الاؤ نہیں ہوتا تو چاہے تو استخارہ وایا ای میل پر رابطہ کر سکتی ہیں, ان کے استخارہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ, قادریہ, رضویہ, عطاریہ میں داخل ہونا چاہیں تو اس پر بیکما مرید کا بھی آپشن ہے. جی ہاں, اس کو آپ کلک کریں, فارم فل اپ کریں. نہ صرف اپنا نام, اپنے اہل خانہ کا, اپنے بچوں کا, اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی اسے پسند کرے. تو جہاں آپ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میں سلسلہ عالیہ, قادریہ, رضویہ, عطاریہ میں داخل ہو کر جو ہے تو اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں. جی ہاں, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. بہت بڑی یہ خوشخبری ہے, بہت بڑی بشارت ہے. جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے کامیاب ہو گیا, یقین مانیے محترم اسلامی بھائیوں, وہ بڑا خوش نصیب ہے. تو اگر آپ امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ, قادریہ, رضویہ, عطاریہ میں داخل ہونا چاہیں تو اسی پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہمارا SMS مریدین سروس کا نمبر ہے. اس پہ بھی آپ اپنا SMS کر سکتے ہیں. اس پہ کال نہیں کر سکتے, آپ اس پہ SMS کر دیں اور نام, عمر, ایڈریس اور یہ نمبر 0321262612 پر آپ SMS کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ مرید بھی ہو جائیں گے. اور اگر آپ کا ایڈریس پرفیکٹ ہوا اور ہمارے ڈاک کے نظام میں کوئی رکاوٹ یا خرابی واقع نہ ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھر بیٹھے مکتوبات بھی مل جائیں گے, جس میں امیر اہل سنت نے اپنے مریدین کے لیے, طالبین کے لیے مدنی پھول اور نصیحتوں کے اس کے اندر امیر اہل سنت نے نصیحتیں فرمائی ہیں اپنے مریدین اور طالبین کے لیے. میں عرض کر رہا تھا ویب سائٹ کے تھرو بیکما مرید کے ذریعے بھی آپ مرید بن سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہے, کیسی ہی مصیبت, کیسی پریشانی آپ اس میں آپ مبتلا ہیں, تو اس پر آن لائن کارڈ کی سروس بھی موجود ہے. آپ اپنی کارڈ بھی کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل نہ صرف آپ کی کارڈ کر دی جائے گی بلکہ آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ آپ کو وظیفہ بھی سینڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, نیتوں کے بارے میں کئی احادیث مبارکہ جو ہے تو اس کے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرامین مصطفیٰ نیت کی فضیلت پر سماعت فرمائیے. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نمبر 2, اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. اور نمبر 3, جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی. اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا, بندائے مخلص بنا, بندائے
مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا۔ تو محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے میں درج فرمائے ہیں۔ یہ رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے، محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیاوی طور پر تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے 1 کا 10 گنا ملے۔ کاروباری ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ان کا مال اچھے سے اچھے داموں میں بک جائے، زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، جہاں دنیاوی معاملات میں ہمارے اس قسم کے ارادے، اس قسم کے منصوبے ہوتے ہیں، تو محترم اسلامی بھائی نیکیوں کے حوالے سے ہماری ایسی منصوبہ بندی کیوں نہیں کہ جس میں ایک نیکی کریں اور اس کا کئی گنا زیادہ ہم اجر پائیں۔ تو نیت کے بارے میں 5 اہم مدنی پھول سماعت فرمائیے اور اس پر عمل کی بھی نیت فرما لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نمبر 3، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ نمبر 4، کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل رضا الہی عز و جل کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے، صرف زبانی کلام یا سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا، ان سب سے نیت کوسوں دور ہے، کیونکہ نیت اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم اور پکا ارادہ ہو۔ نمبر 5، جو اچھی نیتوں کے عادی نہیں، اسے شروع میں بتکلف اس کی عادت بنانا پڑے گی۔ مطلوبہ نیک کام شروع کرنے سے قبل کچھ دیر رک کر موقع کی مناسبت سے سر جھکائے، آنکھیں بند کیے، ذہن کو مختلف خیالات سے خالی کر کے نیتوں کے لیے یکسو ہو جانا مفید ہے۔ ادھر ادھر نظریں گھماتے، بدن سہلاتے کھجاتے، کوئی چیز رکھتے اٹھاتے یا جلد بازی کے ساتھ نیتیں کرنا چاہیں گے تو شاید نہیں ہو پائیں گی۔ نیتوں کی عادت بنانے کے لیے ان کی اہمیت پر نظر رکھتے ہوئے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ پہلے اپنا ذہن بنانا پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت جہاں کئی علوم پر انہیں عبور حاصل ہے، وہیں الحمدللہ میرے پیر و مرشد عالم نیت بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ رسالہ جو ہے ثواب بڑھانے کے نسخے، اس کے اندر مختلف مواقع پر بندہ کیا نیتیں کر سکتا ہے روزمرہ کے معاملات میں۔ مثال کے طور پر آپ رات سو رہے ہیں، ٹھیک ہے، رات سو رہے ہیں، سوتے وقت کی بھی نیتیں ہوتی ہیں۔ صبح سویرے یہ نیت کر لیجئے آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو یعنی جسم کے ہر حصے کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ کیسی پیاری نیت ہے۔ اب آپ گھر سے کہیں چلے باہر جانے کے لیے تو جوتے پہننے سے پہلے بھی نیتیں کر سکتے ہیں۔ اتباع سنت میں جوتے پہنوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جوتے جھاڑ لوں گا تاکہ کوئی کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ سیدھے جوتے سے پہل کرنے کی سنت ادا کروں گا۔ صفائی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے پاؤں کو گندگی اور میل کچیل سے جوتوں کے ذریعے بچاؤں گا۔ یہ نیتیں آپ کر سکتے ہیں۔ اب کہیں آپ پہنچے، مسجد میں داخل ہونے جا رہے ہیں یا کسی اپنے ہی گھر میں داخل ہونے جا رہے ہیں تو جوتا اتارنے کی نیتیں کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے الٹا جوتا اتاروں گا پھر سیدھا۔ اگر مسجد میں لے جانا ہو تو دونوں جوتوں کے تلوے آپس میں رگڑ کر گرد و غبار وغیرہ باہر ہی گرا دوں گا۔ اسی طرح محترم اسلامی بھائیوں، کھانے کی بھی نیتیں، پانی پینے کی بھی نیتیں، سوتے وقت کی بھی نیتیں۔ اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ کوئی
ایسا عمل نہیں ہے جو مطلب کے لیے کوئی الگ سے یعنی کہ نا جس کے لیے آپ کو ایک وقت مقرر کرنا پڑ جائے. بس جس کا ذہن ہو، جس کا جو مطلب کہ نیکیوں کا حریص ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے نیتیں کرنا بہت آسان. اور محترم اسلام بھائی، جس کا ذہن ہی نہیں ہے ایک طرف تو اس کے لیے مشکل ہے. تو کھانا کھانے کا جب ارادہ کیا، کھانے کی نیتیں کر لیں کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں کھانے کا وضو کروں گا، یعنی دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوؤں گا. کھانے کے ذریعے عبادت اور حسب ضرورت کسب حلال کے لیے بھاگ دوڑ پر قوت حاصل کروں گا. اتباع سنت میں زمین پر بچھے ہوئے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، بسم اللہ شریف پڑھ کر اور دیگر دعائیں پڑھ کر. کھانے کے دوران ہر لقمے پر یا واجدو اور بسم اللہ، نیز ہر لقمہ کھا لینے کے بعد الحمدللہ کہوں گا. گرے ہوئے دانے وغیرہ دسترخوان سے اٹھا کر کھا لوں گا. آخر میں ادائے سنت کی نیت سے برتن اور 3 بار انگلیاں چاٹوں گا. تو محترم میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ نیتیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا کھانا جو ایک مباح کام ہے انشاءاللہ عز و جل یہ ثواب بن جائے گا. پانی پینے کی بھی نیتیں ہوتی ہیں، کر سکتے ہیں. عبادت پر قوت اور حسب ضرورت کسب حلال کے لیے بھاگ دوڑ کے لیے طاقت حاصل کروں گا. گلاس بھرنے اور پینے کے دوران ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا. بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اجالے میں دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے چوس کر 3 سانس میں پیوں گا اور پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہوں گا. گلاس میں بچے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پھینکوں گا. تو یہ جو نیتیں، یہ چند آپ کو جو روزمرہ کے معاملات، روزمرہ کی جو ہماری عادات ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے چند نیتوں کے مدنی پھول، چند نیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجئے انشاءاللہ عز و جل. اسے نہ صرف یہ حاصل بھی کیجئے اور اسے تقسیم بھی فرمائیے. تو اس کا کیا ہوگا، یہ جب رسالہ دوسروں کے ہاتھوں تک پہنچے گا تو ان کا بھی اس طرح ذہن بنے گا کہ ہاں بھئی یہ نیت کرنا بھی کوئی عمل ہے. بلکہ حدیث پاک جو اصحاح ستہ کے جو مجموعہ ہے اس میں غالباً بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار ہی نیت پر ہے. اس کا مفہوم ہے اس حدیث پاک کا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ رسالہ حاصل فرمائیے اور ذہ نصیب میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت کا یہ مہینہ بھی ہے اور 10 شوال المکرم یہ میرا آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد خان علی رحمۃ الحنان کا یہ یوم ولادت ہے. تو ذہ نصیب 100 لے لیجئے، 110 لے لیجئے، 10 لے لیجئے، ان کو تقسیم فرمائیے انشاءاللہ عز و جل. اس کی دنیا اور آخرت میں آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی. میٹھے میٹھے سائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف اور استخاروں کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے والد صاحب کے گلے کے مطلب اس طرح گلٹی شاید ہے، اس کے بارے میں کوئی بتا دیں کہ اس کو اگر کوئی دم وغیرہ کرنے کے لیے. والد صاحب کے گلے میں گلٹی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا روحانی علاج ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. میں بیرون ملک آیا ہوں، میں یونان میں ہوں. 2 سال ہو گئے یہاں پہ ہوں. میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے اور ہمارے گھر میں بھی حالات بہت خراب ہیں، کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی اور کوئی روزگار نہیں ہے، نہ میرے ابو کا اور نہ میرا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کے پریشانیاں، بیماریاں اور جملہ تنگ دستیاں وغیرہ دور فرمائے. اس کا روحانی علاج آپ کو انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. محمد سہیل سیف اللہ اور والدہ کا نام ہے زبیدہ بیگم. میں گاڑی لینا چاہ رہا ہوں تو میرے لیے یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں سہیل بھائی کہ آپ کا گاڑی لینا بہتر ہے یا نہیں. مزید کال چلا دیے. میں فیصل شہزاد بات کر رہا ہوں سبی سے، بلوچستان سے. میرا جو ہے نا، اگر ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں رقم پیدا ہوتی ہے، وہ کام ہمارا مکمل نہیں ہوتا، اس کے اندر ہر کام کے اندر رکاوٹ آتی ہے. میرا نام فیصل شہزاد ہے، میری والدہ کا نام خالصہ پروین ہے. فیصل شہزاد بھائی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کے ہر کام میں رکاوٹ اور پریشانیوں کے معاملات کا استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے.
میرا نام آصف علی ہے، شکرا بی بی۔ سر کاروبار کوئی نہیں چلتا، جو بھی کاروبار کرنا نقصان ہو رہا ہے۔ پہلے کاروبار بالکل ٹھیک تھا، بالکل ڈاؤن جا رہا ہے، تقریباً 1 سال ہو چلا ہے چیز۔ جی آصف علی بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ گھر میں اکثر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کا روحانی علاج سائیں بھائی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ایک کال مزید چلا دیجیے۔ میری وائف کی طبیعت خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر ہائی لو ہوتا ہے، ایک عجیب کنڈیشن عجیب صورتحال ہوتی ہے، اور وائف کا نام ہے شبانہ اور وائف کی والدہ کا نام ہے رفیقہ، ان کا استخارہ کرانا ہے۔ شبانہ بنت رفیقہ، استخارہ کر کے ابھی انشاءاللہ عز و جل ان کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جن عیسائی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے ہیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم عرض کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے عیسائی بھائی نے جسے ہمیں کال کی، اس نے بتایا کہ والد صاحب کے گلے میں گلٹی کی شکایت ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ میں ان کو ایک وظیفہ ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ہو سکے تو اسے تحریری طور پر لکھ لیں، پین اور قلم اپنے ساتھ رکھیں۔ وظیفہ ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو، 111 مرتبہ بیمار پر پڑھ کے دم کر دیں۔ اگر وہ خود پڑھ سکتے ہیں تو وہ خود اپنے اوپر دم کر دیں، ورنہ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ان کے جو گھر میں جو بھی پڑھ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر ہمارے کسائیں بھائی ہیں، اب یہ بیرون ملک شاید یونان میں پہنچ گئے ہیں، اب ان کے ساتھ مسائل یہ ہیں کہ ان کے ساتھ روزگار نہیں ہے، اور گھر میں بھی ان کے روزگار کے معاملات ڈسٹرب ہیں، بالکل پریشانیاں ہیں۔ اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج کہ ان کا اپنا روزگار بھی لگ جائے، گھر میں ان کے جو مشکلات ہیں، تنگ دستی کے معاملات ہیں وہ دور ہو جائیں، خوشحالی ان کے گھر میں آ جائے۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے 300 بار اول آخر درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ وظیفہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اچھا، اس میں جو ہے تو مزید وضاحت میں عرض کر دوں، میں سورج نظر آنا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سورج طلوع ہوتے ہوئے سورج کے سامنے آپ یہ وظیفہ کریں، اس میں شرط نہیں ہے۔ بس جہاں جسم سے سورج طلوع ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو مشرق کی طرف آپ رخ کر کے یہ جو ہے تو روحانی علاج کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، یہ سائیں بھائی جو ہے تو فرما رہے ہیں گھر میں لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں، ان کے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے فی زمانہ آج کل گھر گھر، گلی گلی، محلہ محلہ جو ہے یہ اس میں ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک جو ہے تو ٹالرنس ہوتی ہے، غصہ برداشت کرنے کی قوت جو ہے یہ جو ہے تو کافی حد تک مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ گھر میں آپس میں بھائیوں میں نہیں بن پاتی، بہنوں میں آپس میں اختلافات رہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان، والدین کے درمیان، تو ایک عجیب سا ماحول ایک کریٹ ہوا ہے اس حوالے سے۔ تو ایسے مطلب جن گھروں میں یہ مسائل اور پریشانیاں ہیں ان کو میں عرض کروں گا کہ آپ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ اور گھریلو ناچاکیوں کا علاج یہ ضرور آپ حاصل فرما لیجئے، اور غالباً اس کی ایک VCD اس کا ایک مطلب کہ بیان کی صورت میں بھی یہ موجود ہے، اور گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، یہ 2 بیانات ایسے ہیں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کہ الحمدللہ عز و جل جن جن گھروں میں کل تک جو ہے تو ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول تھا، جہاں آپس میں انبن رہا کرتی تھی، الحمدللہ ان VCDوں کی ایسی مدنی بہاریں ان گھروں میں ظاہر ہوئیں کہ ان کے گھروں میں آپس میں
جو ہے تو اختلافات دور ہو گئے, وہ گھر امن کے گہوارے بن گئے. تو ایسا کوئی روحانی علاج جس سے ان کے گھریلو لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں؟ اس کے لیے ایک بہت ہی مفید روحانی علاج ہے. یا رافعو 20 مرتبہ یہ پڑھ لیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی جو بھی جائز مراد ہوگی نا وہ اللہ کی رحمت سے پوری ہو جائے گی. اسے چاہیے کہ دعوت اسلامی کے جیسے گھروں میں نا اختلافیاں ہوتی ہیں, سب سے پہلے تو چاہیے جو اسلامی بھائی ہوں وہ مدنی قافلے میں سفر کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ٹھہراؤ بھی آتا ہے ہر چیز میں, اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو خود اپنے طور پر بھی دیکھنے کو ملیں گی. ماشاءاللہ. تو آپ جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے استخاروں کا فرمایا, آپ کے استخارے بھی کیے جا چکے ہیں. سب سے پہلے سہیل بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں. اب گاڑی لینا تو بہتر آ رہا ہے, اب کون سی گاڑی لینا بہتر ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. اب آپ نے یہ سن لیا استخارے میں کہ گاڑی لینا تو بہتر ہے, لیکن کوئی ایسی آپ نے گاڑی لے لی کہ جو چلنے سے زیادہ کھڑی رہتی ہو, ٹھیک ہے, آئے دن جس میں خرابی واقع ہو جاتی ہو, اور آپ یہ گمان کر بیٹھے ہوں کہ ہم نے استخارہ کروایا تھا اس میں بہتر آ گیا تھا. یہ صرف گاڑی لینا اوور آل بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. اب جو آپ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں وہ گاڑی آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں, اس کے لیے آپ جو ہمارے دعوت اسلامی کی ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے 0213485711 اس پہ آپ رابطہ فرما لیجئے, اور ہمارے جو کال اٹینڈ کرنے والے اسلامی بھائی ہیں وہ آپ سے کوئی ضروری معلومات حاصل کر لیں گے اور آپ کا استخارہ کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اس سے یہ بھی اس بات تک بھی پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی کہ آیا جو آپ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے یا نہیں. اچھا فیصل شہزاد بھائی, آپ کے ساتھ وقتی آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے, اللہ تعالی آپ کی مشکلات آسان فرمائے. تو آپ کے کام جو ہیں یہ بن جائے کریں, آپ کے کاموں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں, اس کے لیے آپ کو میں جو روحانی علاج عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو بغور آپ سماعت فرما لیجیے. جب بھی سو کر اٹھیں تو کلی وغیرہ کر کے آپ یا مقتدرو یہ 20 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے 20 ٹائمز. اول آخر درود شریف کا پڑھ لیجئے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جو روزانہ 20 مرتبہ سو کر جو اٹھے اور 20 مرتبہ یا مقتدرو پڑھ لیا کرے, اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے. اللہ اکبر. اور جس کے کاموں میں مدد الہی شامل ہو جائے تو پھر کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن, کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن, بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. تو یا مقتدرو جب بھی سو کر اٹھے 20 بار پڑھ لیں, اللہ تبارک و تعالی کی مدد آپ کی شامل حال ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اور ہر کام شروع کرنے سے قبل, ہر نیک اور جائز کام شروع کرنے سے قبل آپ زبان سے نہ صحیح تو دل ہی دل میں دعا کر لیا کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المؤمن, کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو یہ آپ دل میں ہی دعا کر لیں, یا اللہ عز و جل جو میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے کامیابی عطا فرما, اس میں رکاوٹیں دور فرما. اور ساتھ ہی ساتھ بسم اللہ شریف ہر نیک اور جائز کام سے قبل ضرور پڑھ لیجئے کہ جس کام سے قبل بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے. اس کے بعد آصف علی بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا, آپ کے ساتھ کوئی عملیات بندش وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا, کاروباری نقصان سے آپ کو امان حاصل ہو جائے, کاروباری پریشانیاں دور ہو جائیں, اس کے لیے روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا وہابو 300 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 300 مرتبہ یا وہابو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل کاروباری پریشانیاں, روزگار کے حوالے سے مسائل اور نقصان وغیرہ سے آپ کو نجات حاصل ہوگی. پھر ایک عیسائی بھائی نے اپنی اہلیہ کے حوالے سے استخارہ کروایا, تو ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے. شبانہ بنت رفیہ کے ساتھ کوئی ایسے عملیات جادو کے معاملات نہیں آ رہے, صرف اور صرف بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے. تو ان کے بی پی کے مرض سے شفا یابی کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ روزانہ
115 मरतबा या मुमिनु पढ़कर इन पर दम कर लीजिए। और बीपी से ब्लड प्रेशर जिसको रहता हो, हाई ब्लड प्रेशर, तो उससे एक निजात का एक अमल ये भी है कि वज़ू कर लिया जाए। जी मोहतरम साईं भाइयों, वज़ू वो ऐसा अमल है कि जिसके बारे में जो है तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो और वो वज़ू कर ले और वज़ू करने के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करे तो लाजमी उसका बीपी लो हो चुका होगा। तो ये अमल कर सकते हैं। जिन जिन साईं भाइयों का इस्तिखारा हुआ, ये याद रखिए इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह ताला ही जानता है। बढ़ते हैं मज़ीद फ़ोन कॉल की तरफ, सुनते हैं कि आप हमसे क्या क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं, क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुनेद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। सर वो एक सवाल था आया कि रोजगार नहीं लग रहा, बताया था कि वजीफा ये करना था कि 300 मरतबा तुलुए आफ्ताब के वक्त सूरज की तरफ मुँह करके पढ़ना है। कर ली वो वजीफा जो है वो दोबारा बता दें। चाहिए वजीफा दोबारा बताइए। जो 300 मरतबा जो वजीफा पढ़ने का था वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुलुए आफ्ताब के वक्त, वो अमल जो है तो अमीर व कबीर बनने का नुस्खा जो है साल भर में बंदा मालदार बन जाता है, तो उसको दोबारा बयान फरमा दीजिए। ये वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स तुलुए आफ्ताब के वक्त सूरज की तरफ रुख करके 300 बार और दुरूद शरीफ 300 बार पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ वजल इसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाए जहां उसका गुमान भी ना जाता होगा। और रोज़ाना पढ़ने से इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल 1 साल के अंदर अंदर ही अमीर व कबीर हो जाएगा। रोज़ाना पढ़ने से, एक दिन भी नागा ना जाए, तो रोज़ाना जो पढ़ेगा इंशा अल्लाह अज़्ज़ वजल 1 साल के अंदर ही अंदर अमीर व कबीर हो जाएगा। तो ये रूहानी इलाज जो आपको अर्ज़ किया गया ना मीठे मीठे साईं भाई, ये मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की किताब मदनी पंसूरा, इसके सफ़हा नंबर 4 पर ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। तो ये मदनी पंसूरा आप मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल फरमा लीजिए। ये किताब हर घर में होना बहुत मुफीद है और इसका आप ऑनलाइन भी ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। मकतबतुल मदीना से 140 रुपये हदिये पर आप ये हासिल फरमा सकते हैं। सही नसीब आप मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्अ रिसालत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान के जो है तो यौम विलादत की निस्बत से 10 मदनी पंसूरे ये मकतबतुल मदीना से आप हासिल फरमा लीजिए। अगर आप घर बैठे अगर ये मंगवाना चाहें तो वेबसाइट पर रब्ता कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे ज़रूरी मालूमात लेकर आपको घर बैठे ये आपको फराहम कर दी जाएगी और ज़ाहिर इसकी कीमत भी आपको अदा करनी होगी। तो ये मदनी पंसूरा 140 रुपये हदिये पर, पाकिस्तान में इसका हदिया 140 रुपये है, दीगर ममालिक में वहीं पे मकतबतुल मदीना जो है वहाँ पर रब्ता करके इसका जो है तो आप रेट मालूम कर लीजिएगा। तो ये मदनी पंसूरा इसका घर में होना बेहद मुफीद है। जहाँ इसमें रूहानी इलाज वगैरह लिखे हुए हैं वहीं इसमें है ना दीगर कई जो है तो ऐसे मदनी फूल लिखे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी गुजारने के लिए कारआमद और मुफीद हैं। जी मज़ीद कॉल चलाइए। इस्तिखारा कराना है दुकान के लिए, मैं काम नहीं है। मेरे पापा का नाम मोहम्मद जब्बार और उनकी वालदा का नाम रफ़ीकन है। देख लेते हैं इस्तिखारा करके। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। मैं अक्सर 15 दिन 20 दिन काम करता हूँ और मेरे पास काम होता है और उसके बाद महीना 2 महीना 3 महीने तक मैं ऐसे ही बैठा रहता। जी शहजाद भाई, अल्लाह ताला आपकी रोज़गार की परेशानी दूर फरमाए। आपको इसका रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी शहजाद भाई, रूहानी इलाज इसका आप बगौर समात फरमा लीजिए। आप रोज़ाना इशा की नमाज के बाद खुले आसमान के नीचे नंगे सर खड़े होकर 500 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब, क्या पढ़ेंगे? या मुसब्बिबल असबाब 500 मरतबा,
کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر تا حصول مراد یہ عمل آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یوں بھی کر لیجئے، گھر میں یا آپ خود روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد محمد جبار بھائی کا استخارہ کر کے دیکھ لیں، کاروباری پریشانی کے حوالے سے آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ان کا استخارہ کر لیا گیا، دکان میں کام نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی ان کے کاروبار پر بندش یا عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو موصول نہیں ہو رہا، اس کا روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے۔ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی کاغذ پر لکھ لیں۔ اس بسم اللہ شریف کو نہ تو فوٹو کاپی کروانی ہے، نہ اس کی کمپوزنگ کرنی ہے، نہ پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے، یہ ہینڈ میڈ ہے، اس کو ہاتھ سے لکھنا ہوگا۔ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اس کو اپنی دکان پہ جہاں کاروبار ہے اس جگہ پر لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاپا کا نام رضوان ہے، میری دادی کا نام نسیم ہے۔ استخارہ کروانا ہے، میرے پاپا باہر جانا چاہ رہے ہیں پر ان کی رکاوٹ آ رہی ہے۔ بیرون ملک جانے میں رکاوٹ، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ نام محمد جنید ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے عشرت بیوی۔ ان کے ساتھ پورے جسم میں دانے، جسم میں، ہاتھوں میں، پیروں میں، تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کسی نے کچھ کرا دیا ہے کہ قدرتی بیماری ہے یا کوئی آصف کا جھگڑا ہے، کیا چیز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ ان کے حال زال پر کرم فرمائے، ان کی بیماری کو دور فرمائے۔ استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلائیے۔ 7 سال ہو گئے ہماری شادی کو، اولاد کا سلسلہ نہیں بن پا رہا۔ میرا نام لیاقت علی ہے، مختار مئی۔ 7 سال شادی کو ہو گئے، اولاد کا سلسلہ نہیں بن پا رہا، تو لیاقت علی بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میں صفی قطاری مکے سے بول رہا ہوں۔ عورت کی طبیعت جو ہے زیادہ خراب رہتی ہے، سر درد کی زیادہ شکایت رہتی ہے اور بہت زیادہ پریشان رہتی ہے۔ وہ 3-4 سال سے کا سر درد جلدی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کبھی بخار ہے تو کبھی کمزوری ہے، سب برابر لگا رہتا ہے۔ ذرا اس کے لیے کوئی عمل بتائیے، کوئی وجیب۔ جی مکہ شریف سے آپ نے کال کی، جزاک اللہ خیر فی الدارین و احسن الجزاء۔ اور درد سر کا اور بخار کا، کمزوری وغیرہ کے آپ نے معاملات بیان فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ان تمام بیماریوں کا، ان امراض کا روحانی علاج آپ کو انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس دوران جو ہے تو جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، آپ درود پاک پڑھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا ماجدو یا ماجدو 10 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا شربت پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جو بھی بیماریاں دور ہوں گی اور آگے بیماری نہ ہونے سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا صدقہ بھی نکالتے جائیے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقہ جب بھی گھر سے باہر جا رہے ہو تو صدقہ نکالتے ہوئے جائیں، چاہے کچھ بھی ہو، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، صدقہ اپنی عادت بنا لیں کہ صدقہ دینے سے انشاءاللہ عز و جل جو بھی بلائیں دور ہوتی ہیں، اور یہ بہت مفید بھی ہے صدقہ دینا بھی۔ ماشاءاللہ صدقے کے فضائل بھی آپ نے سماعت فرمائے، اور اس موضوع پر مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل یہ حاصل فرما لیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے جو ہے تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا
جو ہے تو ترغیب بھی حاصل ہوگی، اس کے ثواب پر جب نظر رہے گی تو انشاءاللہ عز و جل راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ سب سے پہلے رضوان بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، رضوان بن نسیمہ کا استخارہ ہوا، بیرون ملک جانے میں رکاوٹوں کے حوالے سے ان کے ساتھ وقتی آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ اگر ان کا بیرون ملک جانا بہتر ہو تو جو رکاوٹیں اور مشکلات بیچ میں حائل ہیں وہ ہٹ جائیں۔ بصورت دیگر اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے وطن میں ہی رہتے ہوئے ایسی روزی عطا فرمائے جو ان کے اور ان کے اہل خانہ کو کفایت کر جائے۔ تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور 100 مرتبہ یا سمیعو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اگر حق میں بہتر ہو تو ساری رکاوٹیں مشکلات دور ہو جائیں اور بیرون ملک جانے کے اسباب بن جائیں۔ جنید بھائی اس کے بعد پھر اس کے بعد محمد جنید بن عشرت بی بی کا استخارہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور فرمائے، ان کے حال زار پر خصوصی رحم و کرم فرمائے، ان کے ساتھ کسی قسم کے کوئی اثرات، جنات، عملیات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ اس کا جو روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو بغور سماعت فرما لیجئے۔ اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ ان پر روزانہ کسی بھی وقت 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو اول آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دیں، یا تو یہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا پھر کوئی اور پڑھ کر ان پر یا حیو 1000 مرتبہ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل ان کی بیماری دور ہوگی، ان کو شفا یابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد لیاقت علی بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، بے اولادی کے حوالے سے آپ نے مسئلہ بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد صاحب اولاد فرمائے۔ اس کا بھی روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ آپ ہر جمعہ کے دن، ہر جمعہ کو بعد نماز جمعہ 10 مرتبہ یا باریو، کیا پڑھیں گے؟ یا باریو، یہ 10 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل تا حصول مراد یہ عمل کرنے کی برکت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور آپ کی اہلیہ کو چاہیے کہ روزانہ 41 مرتبہ یا اولو پڑھ لیا کریں، یا اولو 41 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ یا باریو پڑھیں ہر جمعہ کے دن، اور آپ کی جو اہلیہ ہیں یہ روزانہ یا اولو 41 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے یہ یاد رکھیں، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد وسیم، رخسانہ کوثر نام ہے والدہ کا۔ جاب کا سلسلہ ہے سر، جاب کے لیے پوچھنا تھا کہ کاروبار کے لیے، کام کے لیے۔ اچھا وسیم بھائی، آپ نے کال جو کی اس میں وضاحت نہیں ہو رہی کہ آپ کیا اس حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں، جاب کے حوالے سے، اس پر مطلب کیا بے روزگار ہیں یا جی مزید کال چلائیے۔ محمد حسان رضا، والدہ کا نام نجمہ، اور ان کے ساتھ یہ چھوٹا ہے ابھی معصوم 3-3.5 سال کا ہے، وہ اکیلے باتیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، بڑی بڑی آنکھیں ٹیڑھی کر لیتا ہے۔ جی استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرے بھتیجے کی طبیعت خراب ہے، میرے کو استخارہ کروانا ہے۔ بھتیجے کا نام ہے ریان اور والدہ کا نام ہے رانی۔ ریان بن رانی، طبیعت خراب ہے، استخارہ کر کے اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام سلمان ہے، میری والدہ کا نام شاہین اور شاکرہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں پہلے آلریڈی منرل واٹر کا کام کر رہا ہوں، کسی کے پاس نوکری کر رہا ہوں، اب میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ استخارہ کر کے مجھے بتا دیں میرے لیے صحیح ہے؟ جی سلمان بھائی منرل واٹر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے وسیم بھائی ہیں، انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے، غالباً بے روزگاری کے حوالے سے انہوں نے اپنے معاملات، اپنے مسائل بیان فرمائے۔ تو
اس حوالے سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم عرض کرتے ہیں۔ وسیم بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ عصر تا مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم عصر تا مغرب آپ پڑھ لیا کریں۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے تو اذان سے پہلے کچھ اتنا وقت ہوتا ہے، عموماً اذانیں جو ہوتی ہیں وہ 2-3 منٹ سورج غروب ہونے کے بعد ہی ہوتی ہیں نا، تو آپ جیسے ہی سورج غروب ہونے کا وقت ہو جائے تو آپ یہ عمل موقوف فرما دیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دستے دعا دراز فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد حلال و آسان روزگار نصیب فرما دے۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اس دوران آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کے نذرانے پیش فرماتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ سے ایک عرض ہے سب ناظرین سے کہ آپ ایک تو صدقہ دیتے رہیں، اور جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ وہ اپنے علاقے میں مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان میں اپنا داخلہ کروا لیں اور وہاں پر صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی یہ سعادت حاصل کر لیں، کیونکہ قرآن پاک صحیح پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم قرآن پاک، کیونکہ ہمارے پر نماز پڑھنا فرض ہے، اور نماز کے اندر قرآن پاک ہی کی صورتیں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین ایک چانس ہے کہ آپ جائیں اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور قرآن پاک صحیح تلفظ میں پڑھنے کی بھی آپ کو سعادت حاصل ہو جائے گی۔ واقعی مطلب جتنے بھی یہ وظائف ہیں، اوراد ہیں، ان کا تعلق جو ہے تو یہ مخارج اور قواعد سے ہے۔ مخارج اور قواعد جب تک درست نہ ہوں گے تب تک آپ کو ان اوراد و وظائف کا جو ہے تو کما حق ہو اس سے فوائد حاصل نہیں ہوں گے، بلکہ اگر خدا نخواستہ اگر صحیح خواہ نہ ہوئے، یعنی درست قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھنا آپ کو نہ آتا ہوگا تو بعض اوقات اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی آ جاتے ہیں، اس کا الٹا ریئیکشن ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اسے جو اسلامی بھائی بھی کوئی عمل کرنا چاہیں، کوئی وظیفہ کرنا چاہیں، روحانی علاج وغیرہ چاہیں، تو اسے چاہیے کہ پہلے کسی سنی عالم یا قاری کو، ہر جو ہوتا ہے داڑھی والا، یہ ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو یا قاری ہو، ہر نابینا حافظ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو جو مطلب کہ پراپر مطلب کہ جو ہو نا، تو اس سے آپ جا کر اپنا قرآن پاک جس کے اپنے مخارج اور قواعد درست ہوں، تو اس کو جا کر جو آپ وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو روحانی علاج کرنا چاہ رہے ہیں، پڑھنا چاہ رہے ہیں عمل، وہ آپ اس کو سنا دیجئے اور تسلی کر لیجئے آیا میں جو پڑھ رہا ہوں یہ درست بھی ہے یا نہیں، جو اس کے مخارج اور قواعد ہیں وہ میں درست ادا کر رہا ہوں یا نہیں، پھر اس کے بعد ہی وہ عمل کریں، ورنہ اللہ نہ کرے غلط پڑھنے کی صورت میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں بھی لے لی جائے کہ ایک چابی ہوتی ہے، وہ چابی کے جو شیپ بنا ہوا ہوتا ہے، اگر چینج ہوگا تو تالا نہیں کھلے گا، جی بالکل، اگر سیم ہوگا تو ہی تالا کھلے گا، اگر زیادہ ہوئے تو بھی نہیں کھلے گا، کم ہوا تو بھی نہیں کھلے گا۔ اسی لیے تو روحانی علاج یا نماز کے لیے یا تو آپ کو قرآن تو پڑھنا ہی ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر مخارج اور قواعد درست نہ ہوئے تو نماز میں بھی غلطیاں واقع ہوں گی، اور بعض صورتوں میں نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے اگر درست نہ پڑھا۔ تو یہ جو ہے تو اس کے لیے قرآن پڑھنا سیکھیے، اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ شرکت کیجیے انشاءاللہ عز و جل، فری آف کاسٹ، آپ سے کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے، یہ بھی ایک آپ کو فری آف کاسٹ قرآن پاک پڑھا دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بیرون ملک والے اگر چاہیں تو ہمارے آن لائن مدرسۃ المدینہ سے رابطہ کریں، اور آن لائن مدرسۃ المدینہ کے ذریعے بھی اپنا قرآن پاک درست کر سکتے ہیں۔ تو وسیم بھائی، سب سے پہلے آپ کا استخارہ کیا گیا
अच्छा, वसीम भाई को तो रूहानी इलाज बता दिया। हसन रज़ा का इस्तिखारा किया गया, इनके साथ किसी किस्म के कोई असरात जिन्नात वगैरह के मामलात का इशारा मौसूल नहीं हुआ ना। तो होते हैं बाज़ औक़ात बाज़ बच्चों में इस तरह की वो होती है, वो अकेले अकेले खेलते रहते हैं, अकेले अकेले अपने आप से बातें करते रहते हैं, तो ये मतलब होती है बाज़ में कैफियत। तो इसमें तशवीश ना फरमाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वक्त के साथ साथ मामलात बेहतर हो जाएंगे। रैयान बिन रानी का इस्तिखारा किया गया, इसके बच्चे के साथ नज़र बद का इशारा मौसूल हुआ है, तो इसका रूहानी इलाज बगौर समात फरमा लीजिए। सबसे पहले सूरतुल कौसर पढ़कर इसके सीधे गाल पर दम करें, दूसरी मरतबा पढ़कर इसके उल्टे गाल पर दम करें, तीसरी मरतबा पढ़कर इसकी पेशानी पे दम कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र का असर जाता रहेगा, इसकी तबीयत भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल समझ जाएगी। सलमान भाई, मिनरल वाटर का काम करने के हवाले से इस्तिखारा किया गया, आपके लिए मिनरल वाटर का काम करने में मना का बेहतरी का इशारा नहीं आ रहा। जिन ईसाई भाइयों के इस्तिखारे किए गए, ये याद रखिए इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह अज़्ज़ व जल ही जानता है। मीठे मीठे ईसाई भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा ये सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, इसका वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, अगली मंगल और बुध को यही असर और मगरिब के दरमियान ये सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी हमारे वालिदैन की और सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें नेक परहेज़गार, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत गुज़ार और अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें सच्चा आशिक़ रसूल बना। या अल्लाह हमें नेकियों की दावत आम करने, खुद भी गुनाहों से बचने और दूसरों को बचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जिन जिन परेशान हालों ने, दुखियारों ने, मुसीबत के मारों ने, बीमारों ने, बेरोज़गारों ने हमें कॉज की, या अल्लाह इनकी तमाम मुसीबतें, परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल जो कॉज ना कर सके और ये सिलसिला मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, या उनके भी अल्लाह तमाम परेशान हालियाँ और बीमारियाँ दूर फरमा। या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के दुख दर्द दूर फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हर साल हमें हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। बार बार प्यारा प्यारा काबा और मीठा मीठा मदीना दिखा। मदीने में ईमान और आफियत के साथ जलवा महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में गुम होकर शहादत की मौत, जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। हमारी तमाम दुआएं अपनी बारगाह में मदीने की खुशबूदार महकी फ़ज़ाओं के सदक़े और तुफ़ैल से कबूल व मंजूर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल का उजड़ा चमन हो फिर आबाद, कोई ऐसी हवा चला या रब।